امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے منصب سنبھالنے کے بعد امریکی صدر کا ان کے لیے یہ پہلا خط ہے۔ خط میں امریکی صدر نے نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان شراکت داری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت اہم ہے۔ امریکی صدر نے خط میں کہا کہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان استوار قریبی رشتے مزید مضبوط بنائیں گے۔ چین کا پاکستان کے ساتھ تعاون کو سبوتار کرنے کی کسی بھی کوشش کی مذمت حمایت جاری رکھنے کا اعلان بھی کر دیا۔ چینی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاک چین تعاون کو سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چین کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم سے ملاقات کی، چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق وزیر داخلہ نے چین کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور چین کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کو بشام واقعے کی اب تک کی ہونے والی تحقیقات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ 2 اپریل کو بلوچستان اسمبلی میں سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ نہیں ہوگی۔ پہلی بار بلوچستان کی تمام 11 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ایمل ولی خان، انوار الحق کاکڑ بھی منتخب۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بلوچستان سے ٹیکنوکریٹ اور علماء کی 2 نشستوں پر کامیاب امیدوار پیپلز پارٹی کے بلال احمد اور JUI کے عبدالواسع قرار پائے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب کی 7 جنرل نشستوں پر بھی بلا مقابلہ امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں۔ 18 نشستوں پر بلا مقابلہ انتخاب کے بعد 30 نشستوں کے لیے تاحال 59 امیدوار میدان میں ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک کے قرضوں میں کمی اور کینسر اسپتال بنانے کا فارمولہ بتا دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں چینی افغانستان سمگل ہوتی ہے، اربوں روپے کی بجلی چوری کی جاتی ہے۔ اس سال محصولات کا تخمینہ 9 کھرب روپے ہے۔ 2700 ارب روپے کے محصولات سے متعلق کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ اگر یہ آدھا پیسہ بھی آ جائے تو کینسر اسپتال بن سکتے ہیں، قرضوں میں کمی آ سکتی ہے۔ انسداد اسمگلنگ کے حوالے سے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم ملک سے سیاسی تقسیم اور افراتفری کا خاتمہ چاہتے ہیں، معیشت کی بہتری میں کوئی سیاسی اور انتظامی دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر خزانہ کا IMF سے ایک اور طویل قرض پروگرام لینے کا عندیہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کو کم از کم 3 سال کا نیا IMF پروگرام درکار ہے۔ ہم معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے IMF کے ساتھ نئے پروگرام کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ جون تک کرنا چاہتے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے بھارت سے تجارت کی بات پر تبصرے سے گریز کیا۔ کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے دورے پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ بھارت سے تجارت کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ معیشت کے حوالے سے مثبت خبروں پر سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد مندی، سرمایہ کاروں کے 17 ارب روپے ڈوب گئے۔ ایک موقع پر 320 پوائنٹس کی مندی سے انڈیکس کی 67,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح بھی گری۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 137 پوائنٹس کی کمی سے 67,500 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ نو منتخب وفاقی حکومت نے چیئرمین نادرہ کی تعیناتی سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کو 3 سال کے لیے چیئرمین نادرہ تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے وزارت داخلہ کی سمری منظور کی۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کی بطور چیئرمین نادرہ تعیناتی نگران دور حکومت میں 2 اکتوبر 2023 کو کی گئی تھی۔ پارلیمنٹ ہاؤس اور لاجز میں پینے کا پانی صحت کے لیے نقصان دہ قرار۔ اراکین پارلیمنٹ کے لیے بھی پینے کا پانی غیر محفوظ ہونے کا انکشاف۔ پاکستان کونسل برائے تحقیق آبی وسائل نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو مراسلہ بھیج دیا۔ دستاویز کے مطابق ڈپٹی اسپیکر روم سمیت 6 مقامات سے پانی کے نمونے لیے گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے لیے گئے تمام نمونوں کا پانی آلودہ تھا، صرف مین فلٹریشن پلانٹ کا پانی محفوظ پایا گیا۔ وزیر اعظم کی سرکاری تقریبات میں سرخ قالین کے استعمال پر برہمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری تقریبات میں پروٹوکول کے لیے سرخ قالین پر پابندی عائد کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صرف سفارتی تقریبات میں پروٹوکول کے سرخ قالین کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ بابر اعظم کو ایک بار پھر T20 ٹیم کا کپتان بنانے کا فیصلہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 کے لیے الگ الگ کوچز مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محسن نقوی نے کپتان کا معاملہ سلیکشن کمیٹی کے سپرد کیا تھا، بورڈ جلد اس کا باقاعدہ اعلان کرے گا۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق غیر ملکی کوچز کی تقرری کے حوالے سے معاملات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ سابق جنوبی افریقی کرکٹر گیری کرسٹن اور سابق آسٹریلوی فاسٹ بالر جیسن گلپسی کے ساتھ معاملات طے ہونے کے قریب ہیں۔